نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان الحمید اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ یونیورسل کتاب ہے جو کہ اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے: الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، الکریم اور کتاب المبین۔ قرآن تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ اس کا نزول 610 عیسوی میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور آخری آیت 632 عیسوی میں نازل ہوئی، جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنا حج ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں، اس سلسلے کی یہ کتاب آخری کڑی تھی، یعنی یہ اللہ کے آخری الہامی کتاب ہے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے تا قیامت کافی ہے۔ اس اندر زندگی سے متعلق تقریباً تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ کچھ مسائل کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے اور کچھ کا مختصر۔ سامعین، اس کتاب کی سب سے لمبی صورت سورہ بقرہ ہے، اور چھوٹی صورتوں میں جو ہے سب سے چھوٹی صورتوں میں سورہ کوثر سب سے چھوٹی صورت ہے۔ قرآن حکیم کی صورتوں کے نام اسی صورت میں آنے والے الفاظ کے نام پر رکھے گئے ہیں یا پھر ان کی مقام کی وجہ سے، جیسے کہ پہلی قرآن کی جو صورت ہے سورہ فاتحہ، وہ چونکہ قرآن کی پہلی صورت ہے اور فاتحہ کا مطلب ہے کسی چیز کا کھلنا یا سٹارٹ ہونا، تو فاتحہ کیونکہ یہ قرآن کا سٹارٹ کر رہی ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری صورت سورہ بقرہ ہے، جس کا مطلب گائے ہے۔ سامعین، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جس میں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گائے کو قربان کریں۔ اسی نسبت سے اس کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر ہے، جس میں حوض کوثر کی بات کی گئی ہے۔ کوثر سے مراد ایک ایسا حوض ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ انفال ہے، اس کا نام سورہ انفال اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر مال غنیمت کی بات ہے، اور انفال عربی میں مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ قرآن کے پاروں کی تعداد 30 ہے، اور ان پاروں کی تعداد 30 ہے، اور ان پاروں کو مختلف صورتوں سے جو ہیں یہ ان پر مبنی ہیں۔ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کی تعداد 114 ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پاروں اور صورتوں کے مقام اور ان کے ناموں کے بارے میں جو آگاہی تھی وہ حضرت جبرائیل دیا کرتے تھے، جو کہ اللہ کی وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ قرآن کی 7 منازل ہیں، اور یہ منازل حفاظ کرام کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ جب وہ حفظ کریں تو وہ ہر منزل کو ایک دن میں جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ 6666 اس کی آیات ہیں، اور کچھ صورتیں اور 14 اس کے اندر سجدے ہیں، اور ان صورتوں میں کچھ ایسی صورتیں ہیں جو مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ہجرت کے بعد وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ 85 صورتیں جو ہیں 114 میں سے وہ مکی صورتیں ہیں، اور 29 مدینہ میں جو نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ تقریباً 29 ہیں، یعنی 29 صورتیں ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صورتوں کا نزول ہوتا تھا تو ان کے عنوان کیا ہوا کرتے تھے، ان کے ٹاپکس کیا تھے۔ مکہ میں چونکہ کافر تھے، مشرک لوگ تھے، لہٰذا ان کے لیے چھوٹی چھوٹی آیات آیا کرتی تھیں جو کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں زور دیا کرتی تھیں، اللہ پر ایمان لانے پر، جنت اور دوزخ کے موجود ہونے پر زور ہوتا تھا، اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے جو تھیں وہ کافروں کو کہا جاتا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ قرآن کریم میں جو 14 سجدے بیان کیے گئے ہیں، وہ 14 کے 14 سجدوں والی آیات جو ہیں ان کا نزول بھی مکہ میں ہی ہوا ہے۔ مکہ کی صورتوں میں تمام بنی نوع انسان کو پکارا گیا ہے، یعنی ان کا جو آغاز ہے وہ یا ایھا الناس سے ہوتا ہے۔ جو صورت مکہ کی ہوگی اس کا سٹارٹ یا ایھا الناس سے ہوگا، اس کا مطلب ہے اے لوگو، ٹھیک ہے، یعنی تمام بنی نوع انسان کو پکارا گیا ہے۔ جبکہ مدینہ کے اندر جو آیات نازل ہوتی تھیں وہ زیادہ لمبی ہوتی تھیں۔ زیادہ تر جو مدینہ میں آیات نازل ہوئیں ان کا جو ٹاپک تھا
اس میں بندوں کے حقوق تھے، زیادہ تر والدین کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا تھا۔ مدینہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں ان آیات میں حکومت کی ذمہ داریاں کہ حکومت کو کس طرح سے ہونا چاہیے، کس طرح سے اس کو چلانا ہے، جہاد کی ضرورت، اس کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں تاکید کی گئی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی کے بارے میں لاحہ عمل مدینہ کی آیات میں پیش کیا گیا۔ ان صورتوں میں منافقین اور یہود کا بھی ذکر تھا، زکوٰۃ کا ذکر تھا، روزے، حج کی فرضیت کے بارے میں بھی انہی صورتوں میں رہنمائی ہوئی۔ ان مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے بھی ہوا، یعنی صورتوں کے آغاز میں ایمان والوں کو پکار کر کہا گیا کہ تمہارے اوپر یہ چیز فرض ہے اور تم اس طرح سے اپنی زندگی گزارو۔ مکہ میں عقائد کی تلقین کی گئی اور مدینہ میں جو آیات تھیں ان میں عبادات کی تاکید کی گئی۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا یہ عنوان پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کریں اور کمنٹ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔